کہ آواز کو مضبوط بنانے کے لیے اور آواز کو خاص کر تھوڑا لمبا کرنے کے لیے، طوالت دینے کے لیے پیٹ سے آواز نکالنا یا پیٹ کا استعمال کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ میرے بہت ہی انتہائی محترم احباب، حمد و نعت کا ذوق رکھنے والے، پچھلی کلاس میں یا پچھلے نشست میں ایک آواز کو بنانے کے لیے بڑی چھوٹی سی ایک ٹپ آپ کو دی تھی۔ چونکہ ہمارا جو گلے کی آواز ہم نکالتے ہیں، ایک ہمارا گلا ہے اور ایک ہمارا جو ہے وہ دہن ہے، منہ ہے، منہ کی کیویٹی ہے، بکل کیویٹی ہے، تو اس کی حرکات و سکنات کی وجہ سے مختلف الفاظ بنتے ہیں، مختلف آوازیں نکلتی ہیں، اور یہ تو ایک پوری ایک گلے کی سمجھو کہ ایک تشریح ہے، ایک اناٹمی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی مخارج لوگ تیار کرتے ہیں یا قرآن پاک سیکھتے ہیں، تو مخارج میں پوری جو ہے وہ جو کیویٹی ہے، جو آپ کا منہ ہے، اس کے اندر جتنی بھی جگہیں ہیں وہ سب ان کو استعمال کرتے ہیں، یوٹیلائز کرتے ہیں، اور بار بار بتاتے ہیں کہ ثا کیسے ادا ہوگا، اس میں کون سے دانت استعمال ہوتے ہیں، ان کی کون سا جو ہے وہ دانتوں کے پیچھے جگہ ہے جہاں سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تالو سے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے داڑھوں سے، اجراس وغیرہ سے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہونٹوں سے کون سے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ بے آئینی ہی ہر آواز اسی طرح سے بنتی ہے۔ آپ کا منہ کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں انہی کے استعمال ہونے کی وجہ سے اور ہوا کے پریشر گزرنے کی وجہ سے جب کوئی ساؤنڈ بنتا ہے، آواز بنتی ہے، تو سارے مخارج جیسے ہی تیار ہوتے ہیں۔ اب جو حمد و نعت کا جو ہم لوگ تھوڑا اس کا شعور لے رہے ہیں، وہ اردو کو کیسے، اردو نعت کو، حمد کو کیسے ترنم میں پڑھا جائے، کس طرح سے اس کو ایسے آواز میں ڈالا جائے، ترنم میں، لے میں، سر میں ڈالا جائے، تو اس کے لیے جو وہ ساری کوشش ہو رہی ہے۔ تو پچھلی بار کہ آواز کو مضبوط بنانے کے لیے اور آواز کو خاص کر تھوڑا لمبا کرنے کے لیے، طوالت دینے کے لیے پیٹ سے آواز نکالنا یا پیٹ کا استعمال کرنا اور اس سے جو ہے وہ پریکٹس کرنا، یہ آپ کو بتایا تھا کہ جو ہا کی شکل میں، جس طرح سے نا ہا ہے قرآن پاک میں بھی ہا اولائی، اسی طرح سے ہاتھی والی ہا ہے، اردو میں استعمال ہوتی ہے۔ تو ہا کی جو مشق ہے اس میں آواز کی بڑی کیپیسٹی اور آواز کی جو ہے نا بڑی مضبوطی بنتی ہے، اور آج اس سے تھوڑا سا اوپر صرف گلے کا استعمال ہے۔ آ، الف مد آ، جس طرح سے ہوتا ہے آ، پہلے ہم نے کیا تھا ہا، 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 ابھی آ کی مشق ہے، یہ آپ نے ضرور کرنی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن آواز کو مضبوط کرنے کے لیے بڑی قیمتی چیز ہے۔ آ، اس کو ہا نہیں کرنا آپ نے، اس کو صرف گلے سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ آ،
کی آپ نے مشق کرنی ہے تو انشاءاللہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سیکھتے رہیں گے تو اس سے جو ہے وہ آواز بنتی چلی جائے گی. لیکن اس سے پہلے ہا کی آپ نے مشق کر لی ہوگی، اس کے بعد آپ نے آ کی مشق کرنی ہے. السلام علیکم.